شہر اپنی رونقوں، بازاروں اور محلوں کی چمک دمک کی وجہ سے مشہور تھا۔ انہی دنوں وہاں کا بادشاہ اپنی طاقت، دولت اور عقل پر بہت ناز کیا کرتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس سے زیادہ عقل مند، ہوشیار اور سمجھدار کوئی نہیں۔ دربار میں بیٹھ کر وہ اکثر وزیروں سے کہتا، میری حکومت میں کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے نصیحت کر سکے۔ مگر بغداد کی گلیوں میں ایک شخص ایسا بھی گھومتا تھا جو بظاہر پاگل لگتا تھا مگر حقیقت میں عقل کا سمندر تھا۔ لوگ اسے بہلول دانا کہتے تھے۔ وہ کبھی بچوں کے ساتھ کھیلتا، کبھی مٹی میں لکیریں کھینچتا اور کبھی اونچی آواز میں ہنستا، مگر اس کی ہر بات میں ایک گہرا راز اور سچ چھپا ہوتا۔ بادشاہ کی آزمائش۔ ایک دن بادشاہ نے درباریوں سے کہا، میں اس بہلول کو دربار میں بلانا چاہتا ہوں۔ دیکھوں تو صحیح کہ یہ واقعی دانا ہے یا صرف پاگل بن کر لوگوں کو بے وقوف بناتا ہے۔ حکم ہوا اور بہلول دانا کو دربار میں لایا گیا۔ بہلول مٹی لگے کپڑوں میں ننگے پاؤں مسکراتے ہوئے دربار میں داخل ہوا۔ دربار ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے طنزیہ لہجے میں پوچھا، اے بہلول، سنا ہے تم بہت عقل مند ہو۔ بہلول نے معصومیت سے جواب دیا، بادشاہ سلامت، عقل مند تو وہ ہوتا ہے جو خود کو بے وقوف سمجھے، اور بے وقوف وہ جو خود کو سب سے عقل مند سمجھے۔ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ بادشاہ کا سوال۔ بادشاہ کو غصہ آیا مگر اس نے ضبط کیا اور کہا، اچھا بہلول، اگر تم واقعی دانا ہو تو بتاؤ، دنیا میں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ بہلول فوراً بولا، وقت۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، میرے پاس سونا، چاندی، خزانے اور فوج ہے، پھر وقت کیوں قیمتی ہوا؟ بہلول نے زمین سے ایک چھوٹا سا پتھر اٹھایا اور کہا، اگر میں یہ پتھر ابھی تمہارے سر پر مار دوں تو تم اپنا سارا خزانہ دے کر بھی وہ ایک لمحہ واپس نہیں لا سکتے۔ بادشاہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک اور امتحان۔ بادشاہ نے بات بدلتے ہوئے کہا، اچھا یہ بتاؤ، میں جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں؟ تو بہلول مسکرا کر بولا، بادشاہ سلامت، یہ کرسی جس پر آپ بیٹھے ہیں، اگر آپ کسی غریب کو دے دیں اور خود زمین پر بیٹھ جائیں تو شاید جنت قریب ہو جائے۔ یہ سن کر درباریوں میں فسر فسر شروع ہو گئی۔ بہلول کا سبق۔ بادشاہ نے غصے میں کہا، تم مجھے نصیحت کر رہے ہو؟ یاد رکھو، میں چاہوں تو تمہیں قید کروا سکتا ہوں۔ بہلول ہنسا اور بولا، قید تو آپ خود ہیں بادشاہ سلامت۔ کیسی قید؟ بادشاہ نے چونک کر پوچھا۔ بہلول نے کہا، آپ لالچ کی قید میں ہیں، غرور کی قید میں ہیں اور موت کے خوف کی قید میں ہیں، اور میں فقیری میں آزاد ہوں۔ یہ سن کر بادشاہ خاموش ہو گیا۔ اس کے دل پر بہلول کی باتوں نے گہرا اثر کیا۔ انجام کیا ہوا؟ کچھ دیر بعد بادشاہ اپنی کرسی سے اٹھا، بہلول کے قریب آیا اور آہستہ سے بولا، بہلول، آج تم نے مجھے آئینہ دکھا دیا۔ بہلول مسکرایا اور دربار سے نکلتے ہوئے بولا، آئینہ تو سچ ہوتا ہے بادشاہ سلامت، بس دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ اور یوں بغداد کی گلیوں میں ایک بار پھر وہ پاگل ہنستا ہوا چل پڑا، مگر دربار میں بیٹھا بادشاہ پہلی بار سوچ میں گم تھا۔